پہلے مسلمانوں کے ذریعے پھیلی اور یہ انہی کا فیض تھا جس نے یورپ کو بھی روشن کیا ہے، جس نے مشرق کو بھی روشن کیا اور مغرب کو بھی روشن کیا۔ تو فرمایا انعامہم، ان کے انعام بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی وہ جانور جو یہ عقل نہیں رکھتے کہ وہ خدا کے پیغام کو سمجھ سکیں، نور نبوت سے استفادہ کر سکیں براہ راست، یہ ایسی نعمت ہے، ایک ایسی رحمت ہے اللہ کی کہ اس کے نتیجے میں عام روشنی پھیل جاتی ہے، عام زندگی بھی ایک عطا ہوتی ہے جس سے انسان تو انسان انعام بھی فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ مضمون نظر آتا ہے۔ دوسرے انعام میں بدترین انعام وہ ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں اور مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسری آیت میں واضح طور پر ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ انعام ہیں بلکہ ان سے بھی اضل ہیں۔ چنانچہ یہ انعام بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور ان کو بھی رزق ملتا ہے، اگرچہ بظاہر انکار کے نتیجے میں رزق مل رہا ہوتا ہے، لیکن مادی رزق اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان سے بھی کوئی کنجوسی نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ مولوی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے صرف گاؤں میں بٹنے والی روٹیوں پر پلا کرتے تھے اور جن کو گھر میں جو بچ جاتا تھا وہ تقسیم کیا جاتا تھا، بلکہ دروازے کھٹکھٹا کے وہ اپنی روٹی مانگا کرتے تھے کہ کچھ بچا ہوا سالن ہو تو دے دو۔ ایک طرف مغرب کے وقت فقیروں کی آوازیں آیا کرتی تھی کہ رائے مولا کچھ دے دو، اور دوسری طرف مولوی صاحب بیچارے ان کے بچے ان کے جو ان سے پڑھا کرتے تھے وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے تھے۔ اور ایک طرف یہ حال ہوا کہ مولوی کے رزق کا دروازہ احمدیت کے انکار میں کھل گیا، جتنی بڑی مخالفت کرے اتنے زیادہ پیسے نصیب ہوں۔ چنانچہ آج بھی جو روٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں بے شمار، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات ہے۔ انعامہم، قرآن کریم منکرین کو انعام فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ جب ہم پانی بھیجتے ہیں رحمت کا تو صرف ماننے والے یعنی انسانی فائدہ نہیں اٹھاتے، منکرین بھی اس سے استفادہ کرنے لگ جاتے ہیں، ان کو بھی فیض پہنچ جاتا ہے۔ عجیب شان ہے خدا تعالیٰ کی رحمت، اگرچہ یہ عارضی ہے، اس کے بعد شدید نقصان بھی پہنچتے ہیں یعنی عقبہ کے لحاظ سے، لیکن جہاں تک دنیا کا فنومینا ہے اس میں خدا پھر یہ تفریق نہیں کرتا۔ چنانچہ کئی پہلوؤں سے اس آیت کو ہم بڑی شان کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے دیکھتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے وَيَقُولُ أَفَلَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ اس وجہ سے تو نہیں ہم فضل نازل فرمایا کرتے، روحانی زندگی عطا کرنے کے لیے پانی لاتے ہیں کہ وہ صرف روٹی کھا لیں اور کھا کے مر جائیں۔ ان کا نور بصیرت تیز کرنے کی خاطر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بدبخت اور بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو فائدے تو اٹھا رہے ہیں لیکن ان کا نور بصیرت سیکل نہیں ہوتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کیوں سمجھتے نہیں کہ کیا رونما ہو رہا ہے ان کے سامنے؟ جواب میں وہ یہ کہتے ہیں جب ان کو متوجہ کیا جاتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب اس آیت نے اس مضمون کو پوری طرح کھول دیا کہ ہم تمام ذکر بظاہر دنیا کی باتوں کا کر رہے تھے، یعنی پانی کا آنا اور کھیتیوں کا نکلنا، لیکن دراصل روحانی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور اس زمانے کے جو انعام تھے وہ زیادہ عقل رکھتے تھے اس لحاظ سے، کیونکہ وہ بات سمجھ گئے فوراً۔ اس زمانے کے انعام کی تو بالکل ہی عقلیں ماری گئی ہیں بیچاروں، ان کو ان تفصیلات کی سمجھ ہی کچھ نہیں آتی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخاطبین تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اپنی فتح کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے منکرین ہلاک ہو جائیں گے اور جو زندہ رہے گا مجھ سے زندگی پائے گا، اس پانی سے فیض یاب ہوگا جو مجھ پر اتر رہا ہے آسمان سے۔ تو فوراً وہ پوچھتے ہیں ان آیت کے جواب میں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگا وہ فتح، کب ہوگی وہ فتح، کب وہ دن آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر۔
اس کے جواب میں قرآن کریم فتح کا کوئی دن معین نہیں فرماتا، بالکل بتاتا کہ فلاں تاریخ کو فتح ہو جائے گی، یا اتنے سال کے بعد فتح ہو جائے گی، یا اتنے مہینے کے بعد فتح ہو جائے گی۔ پوچھ تو وہ یہ رہے تھے کہ قل متی ھذا الفتح، جواب ان کو یہ ملتا ہے قل یوم الفتح، قل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینذرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے یہ کہہ دے کہ تم کس دن کے متعلق پوچھ رہے ہو، تمہارا اس سے کیا تعلق؟ کیونکہ جس دن فتح کا وقت آئے گا اس دن وہ لوگ جو اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ولا هم ینذرون، اور کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے جو پکڑے جائیں گے اور ایمان لائیں گے بھی تو بچ نہیں سکیں گے اس ایمان کے نتیجے میں، کیونکہ وہ اپنی شرارتوں میں اس سے پہلے حد سے بچ چکے ہوں گے۔ تو فرمایا تمہیں تو یہ پوچھنے کا حق ہی نہیں کہ فتح کب ہوگی، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تمہیں وہ دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ آج بھی اسی قسم کی باتیں بکثرت پاکستان میں ہو رہی ہیں اور لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں، بعض بڑے لوگ، بعض دنیا کی نظر کے چھوٹے لوگ، کچھ درمیان میں ہیں، سبھی یہ سوال کر رہے ہیں احمدیوں سے کہ تم ہمیں یہ بتا دو کہ فتح کب ہوگی، اور اگر ہو گئی پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی اس میں پاکستان کے تمام طبقات شامل ہیں اس بات میں، اور بکثرت شمال سے لے کے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک ہر جگہ یہ سوال ہو رہے ہیں۔ عامت الناس جو مولوی نہیں ہے اس کو تو سمجھ آنے لگ گئی ہے کیونکہ واقعہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس دفعہ اگر خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے معاندین کو رسوا اور ذلیل کیا تو یہ یقیناً احمدیت کی وجہ سے ہوگا۔ جہاں تک ہمارا زور چلتا تھا ہم لگا بیٹھے، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، اتنی بصیرت ان میں ضرور پیدا ہو چکی ہے۔ اور وہ اگلا سوال کرتے ہیں اب ہمیں یہ بتا دو کہ کب فتح ہوگی، پھر اگر ہو گئی اس دن یا اس مہینے میں یا اس سال میں تو پھر ہمیں مان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب فتح کا دن آئے گا لا ینفع الذین کفروا، فتح سے پہلے جو منکر ہو چکے تھے، جو انکار کر چکے تھے، ان کو فتح کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کا ایمان لاطائل ہوگا، بیکار بے فائدہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان فائدہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ ایک آدمی فتح دیکھ کر ایمان لے آتا ہے تو اس کو ایمان کو تو فائدہ پہنچانا چاہیے بظاہر۔ اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو فتح کے بعد قدرتی طور پر طبعاً اپنے نفس کی شرافت کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، بلکہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو غلبے کے پجاری ہوتے ہیں اور غلبے کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو نشانات نظر آ چکے ہوتے ہیں صداقت کے۔ یہ جو سوالات دل میں اٹھتے ہیں یہ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں کہ دل کے اندر ان احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہے نماز سچی، لیکن منتظر رہتے ہیں کہ جب غلبہ ہوگا تب ہم شامل ہوں گے، اس وقت فوائد اٹھائیں گے، اب مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اول تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ان کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ اپنے نفس کی پہلے بھی عبادت کرتے رہے، بعد میں بھی نفس ہی کی عبادت کریں گے جب وہ ایمان لائیں گے۔ پہلے بھی غالب خداؤں، دنیا کے غالب لوگوں یعنی جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعد میں بھی غالب آنے پر بھی سچ خدا کو پہچانیں گے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ خدا ہے، اس لیے کہ وہ غالب آ گیا ہے ان کی نظر۔ تو اگر آپ تجزیہ کریں ان کی نفسی کیفیات، نفسانی کیفیات کا اور نفسیاتی کیفیات کا، تو وہ اپنے نفس کے غلام ہیں اور نفس کو جہاں سے فائدہ پہنچتا ہے وہاں سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیسے ان کو فائدہ پہنچے گا پھر اگر وہ فتح کے بعد ایمان لائیں گے؟ دوسرا اس میں ایک اور بھی مضمون ہے، اور وہ یہ کہ فتح سے پہلے کے ایمان کے نتیجے میں انسان دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے،
اور ایمان کا ثواب اس چیز سے براہ راست تعلق رکھتا ہے، اور دو طرح سے کم دو طرح سے ایمان ایسے انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اول تو یہ کہ خدا کے منہ کی خاطر وہ دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے، آپ کی خاطر کوئی ذرا سی تکلیف اٹھائے تو آپ میں سے جو شرفاء ہیں، شریف النفس لوگ ہیں، بعض دفعہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ اس پہ فدا کر دیں، تو خدا کے متعلق تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی خاطر دکھ اٹھانے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تو وہ وقت جب جو خدا کا پیار حاصل کرنے کا تھا وہ کھو دیا انہوں نے، جب خدا کی خاطر اپنے آرام چھوڑنے کا وقت تھا وہ تو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اب جب وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، غلبے کے وقت تمہیں کون دکھ پہنچائے گا؟ اس وقت تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا یہ کہ اندرونی اصلاح کے لیے بھی دکھ ضروری ہے۔ جب تک انسان کسی اعلیٰ مقصد کی خاطر تکلیف نہیں اٹھاتا، اس کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارا بھی تجربہ ہے کہ جماعت پہ جب آسائش کے دور آتے ہیں تو کچھ سستیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب تکلیف اور تنگی کے دور آتے ہیں تو اسی جماعت میں سے نئے نئے ہیرے چمکتے ہوئے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو قدرتی ایک خدا تعالیٰ نے کارخانہ بنا رکھا تھا تمہاری اصلاح کا، وہ تو بند ہو گیا۔ وہ دکھوں کے زمانے تو لد گئے، اب تو فتح کے زمانے آ گئے، اب تم کس طرح اپنے نفس کی اصلاح کرو گے؟ ان آزمائشوں میں سے گزرے ہی نہیں ہو جو آزمائشیں نفس کی اصلاح کیا کرتی ہیں۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور پھر بہت سے ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کو مہلت نہیں دی جائے گی، یعنی ایمان فائدہ دے نہ دے یہ الگ بحث ہے، اس وقت ان کے پکڑے جانے کا وقت آئے گا، اور جب پکڑے جانے کا وقت آپ پہنچے تو پھر یہ کہنا کہ آپ میں ایمان لے آتا ہوں، اس کے تو کوئی معنی نہیں رہتے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ فَعَارِضْهُمْ، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعراض فرما، اور وہ جو فتح کا دن پوچھتے ہیں ان کو صرف اتنا جواب دے وَانْتَظِرْ، ان کو یہ جواب نہ دے کہ کب دن آئے گا، ان کو صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ تمہیں وہ دن فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَانْتَظِرْ، اور تو انتظار کر، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب انتظار کا حکم تو فرما دیا، لیکن کتنا انتظار کر، کب تک دیکھ، کس دن وہ طلوع، کب وہ وقت آئے گا یہ صبح طلوع ہوگی، اس کے متعلق ذکر نہیں فرمایا کہ کب ہوگا۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ بھی اس وقت ایسے ہی دور سے گزر رہی ہے کہ انتظار ہی کا ہمیں حکم ہے، اور انتظار ہم کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جہاں تک خوشخبریوں کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسلسل جاری ہے، اور تمام دنیا میں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے سے انطباق رکھتی ہوئی، ایک دوسرے سے مطابقت رکھتی ہوئی رویا اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے جماعت کو، اور حیرت کے ساتھ انسان دیکھتا ہے کہ بعض مہینوں میں ایک ہی مضمون کی رویا مشرقی ممالک میں بھی دکھائی جا رہی ہیں اور مغربی ممالک میں بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور ایسی زبان میں دکھائی جاتی ہیں جن کو دیکھنے والا سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ایک خاص اپنے اندر اندرونی حکمت اور منطق رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک زبان ہے، اور جب وہ اکٹھی ہوتی ہیں ساری دنیا سے رویا اور بعض کشوف اور بعض الہامات، تو ایک